بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 22 مارچ سن 2024 کے اختتام پر فلسطینیوں کے لیے، پاکستان اور یمن کے اسیران راہ مولا کے لیے اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ اول۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کنسرٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 62 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خودکار اسلحے سے لیس کم از کم 3 حملہ آوروں نے سٹی ہال میں گھس کر فائرنگ اور دھماکہ کیا۔ دھماکے سے کنسرٹ ہال میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے باعث کنسرٹ ہال کی چھت گرنے سے لوگ دب گئے۔ حملے کے وقت عمارت میں 6000 سے زائد افراد موجود تھے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا ہے کہ اس دہشت گردی میں جو بھی ملوث ہو، اقوام متحدہ، اس کا سیکریٹریٹ، سیکریٹری جنرل اور تمام رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ اس خونی دہشت گردی کی غیر مشروط مذمت کریں۔ زخارووا نے کہا کہ UN سیکریٹری جنرل کے دفتر کی جانب سے جاری اس بیان نے کئی سوالات اٹھائے ہیں کہ جس میں فائرنگ کے واقعہ پر صرف افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یوکرین نے ماسکو میں کنسرٹ ہال پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ صدارتی ایڈوائزر نے کہا کہ ماسکو کنسرٹ ہال پر حملے سے یوکرین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری جنگ صرف روس اور اس کی افواج کے ساتھ ہے۔ ایڈوائزر یوکرینی صدر کے مطابق ہر چیز سے قطع نظر تمام فیصلے میدان جنگ میں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ماسکو کے کراکس سٹی ہال میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے تمام سازشی عناصر، دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والے اور معاونت کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ اس جرم سے متعلق تحقیقات میں روس سے تعاون کیا جائے۔ UN سیکریٹری جنرل کی جانب سے واقعہ کی مذمت پر روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اظہار تشکر کیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں حملے پر امریکی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایڈریئن واٹسن نے کہا ہے کہ امریکہ نے کچھ دن قبل ماسکو میں ایک حملہ ہونے کی معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں یوکرین کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایڈریئن واٹسن کا کہنا ہے کہ ماسکو حملے کی ذمہ دار صرف داعش ہے۔ ایڈریئن واٹسن کا مزید کہنا ہے کہ 7 مارچ کو روس میں امریکیوں کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی۔ غزہ میں بھوک و افلاس کے شکار مزید 19 فلسطینی شہری اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ آٹے کے تھیلوں کا انتظار کرنے والوں پر اسرائیلی ٹینکوں نے مشین گن سے فائرنگ کی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,142 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں سے 7 اکتوبر سے اب تک 74,412 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبہ مشرقی نوسا ٹنگارا میں زلزلہ آیا ہے جس کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈونیشین جیو فزکس ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز مشرقی نوسا ٹنگارا صوبے میں اینڈے شہر سے 104 کلومیٹر جنوب مشرق میں 47 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ انڈونیشیا میں اس سے قبل آنے والے زلزلے نے ٹوبان ریجنسی میں ایک مکان اور ایک کمیونٹی کی عمارت کو نقصان پہنچایا تھا۔ تاہم حالیہ زلزلے سے اب تک کسی طرح کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ زلزلے کے باعث سونامی کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کی جانب سے ایک دوسرے پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ روسی حکام کے مطابق روسی فضائی دفاعی نظام نے 10 سے زائد میزائل مار گرائے۔ میزائل حملوں میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے جبکہ گیس لائن اور عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور مغربی ریجن لیوف پر فضائی حملے کیے۔ یوکرینی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے کیف میں حملے کو ناکام بنا دیا۔ ان حملوں میں کوئی جانی یا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے رفح کراسنگ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ جنگ بندی کی جائے، یرغمالیوں کو رہا کیا جائے
اب وقت آ گیا کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے فلسطینیوں کا درد دنیا کے سامنے لانے کے لیے رفع آیا ہوں۔ غزہ میں پہلے سے کہیں زیادہ اب انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ کی سرحد پر روکنا اخلاقی کمزوری ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری کے دورہ پر موقف دیتے ہوئے UNO کو یہودی اور اسرائیل مخالف ادارہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انتونیو گوتریس کی سربراہی میں اقوام متحدہ یہودی اور اسرائیل مخالف ادارہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ ایسا ادارہ بن چکا ہے جو دہشت گردی کا تحفظ اور پشت پناہی کرتا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 25 مارچ سن 2024 صفحہ 8۔